ایک مولوی صاحب کا لطیفہ۔ ایک مولوی صاحب تھے، کسی جگہ تقریر کرنے کو جا رہے تھے۔ اتفاق سے 6 بجے والی ٹرین لیٹ ہو گئی۔ وہاں رات کو 1 بجے اسٹیشن پر پہنچی جہاں مولوی صاحب کو جانا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے سب کے سب ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ مولوی صاحب اسٹیشن پر کھڑے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک رات کے لیے کمرہ لے لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسٹیشن سے باہر نکلے اور ہوٹل پہنچ کر ہوٹل کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ ہوٹل کے مالک تو گھر چلے گئے تھے، البتہ ایک نوکر ہوٹل میں ہی تھا جو کہ تیسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ سردی کڑاکے کی زبردست پڑ رہی تھی، نوکر بھی بھرپور نیند میں سویا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نیند کھل گئی اور سوچا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیسنجر آیا ہوا ہے جو زنجیر کھٹکھٹا رکھا ہے۔ وہ نوکر سردی کی وجہ سے نیچے نہیں اترا اور تیسری منزل سے ہی پوچھنے لگا کون ہو؟ سردی اس غضب کی پڑ رہی تھی کہ نیچے اترنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ نیچے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ کتنے آدمی ہیں۔ اپنا چہرہ چادر میں لپیٹے ہوئے صرف آواز دے کر پوچھا ہے کون صاحب ہیں؟ تو مولوی صاحب نے اپنا نام جو بتایا ذرا اسے غور سے سنیے۔ الحاج، مفتی، مولانا، مولوی، حافظ، قاری، حامی سنت، قاطع بدعت، فخر ملت ایقان الرحمن، عمری، قادری، چشتی، سحرو ربی، صابری، رضوی، نقش بندی مد ذلہ العالی ہے۔ یہ سن کر اس ہوٹل والے نے کھڑکی بند کر دی اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے آدمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ نوکر اتنا لمبا چوڑا نام سن کر یہ سمجھا کہ یہ لوگ 10 یا 12 آدمی ہیں، اس وجہ سے اس نے کھڑکی بند کر دی۔ ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا۔ مولوی صاحب مجبوراً رات بھر ہوٹل کے باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوٹل والے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب سردی کے مارے کانپ رہے تھے اور پھر ہوٹل والے سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے رات کو ہوٹل کا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ہوٹل والے نے جواب دیا ہمارے پاس بس 2-3 آدمیوں کی جگہ تھی، مگر آپ نے اتنی لمبی چوڑی ناموں کی گنتی شمار کرائی کہ جس سے معلوم ہوتا کہ آپ 10 یا 12 آدمی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 10 یا 11 آدمی کہاں تھے؟ میں اکیلا ہی تو تھا۔ ہوٹل والے نے کہا آپ نے رات کو جو نام بتائے تھے اس حساب سے میں سمجھا کہ آپ زیادہ آدمی ہیں، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آپ کہتے کہ میں اکیلا ہوں تو میں ضرور کمرہ دے دیتا، لیکن آپ کے نام بتانے سے مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ تو دوستو، اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ خود اپنی تعریف کرنا مذہب اسلام میں بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ تو دین کے اعتبار سے نقصان ہوا، اور دنیا کے اعتبار سے جو نقصان ہوا وہ آپ کو کہانی سے معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی تعریف خود کرنے سے دوسروں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے بھی ان تمام باتوں سے منع کیا ہے اور اپنی تعریف خود کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ ایک فرقہ ہے، ان کے مولانا نے لمبی لمبی ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔